الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیرے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عظمت والدین قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ برادران اسلام، والدین کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ والدین کی شان و عظمت کا جس طرح بیان مذہب اسلام کے اندر ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں اور دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں۔ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت کرے، ہمارا احترام کرے اور بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے، تو اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم ضرور دلوائیں، کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ کے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دیتے اور بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارے کام آنے کی بجائے ہماری نافرمانی کرتے ہیں یا ہماری بات نہیں مانتے، تو اس میں کسی اور سے گلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم کیوں نہ دلوائی، تاکہ انہیں پتہ چلتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں والدین کی شان و عظمت کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ مختصراً میں عرض کروں گا، سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جس میں عظمت والدین کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دھیان سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے شاندار انداز میں عظمت والدین کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور اے مسلمانوں، اے انسانوں، تمہارا پروردگار یہ فیصلہ کر چکا ہے، یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے، یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، اب یہ بدلے گا نہیں، تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلتے نہیں، تبدیل نہیں ہوتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قوانین بدلتے نہیں، اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے، آگے وہ فیصلے اللہ بتا رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہاں سے اس بات کا آغاز کیا کہ تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے اور یہ فیصلہ اب امپلیمنٹ ہو کر رہے گا، نافذ ہو کر رہے گا، اس کو چاروں ناچار تم نے ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ آگے ان فیصلوں کا بیان ہے۔ دو فیصلے اللہ نے بیان فرمایا، نمبر 1 فیصلہ، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔
کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا، یہ فیصلہ ازل سے ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، کسی کے سامنے اس کے بندوں کا سر نہیں جھکے گا۔ بندے جب بھی عبادت کریں گے جو اس کے خاص بندے ہیں اور اس کو ماننے والے بندے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اب کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ بات اب اپنے اوپر نافذ کرنی پڑے گی اور اس پر عمل کرنا پڑے گا کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس کی حکمتیں کسی کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو ہم نے طوعاً اور کرہاً، یعنی ہر صورت میں اس فیصلے کو ماننا ہے اور اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ دوسرا فیصلہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ دو فیصلے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فیصلہ اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا فیصلہ، والدین کی خدمت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے۔ اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ اولاد کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سختی ہو یا نرمی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، والدین ظلم کریں یا نہ کریں، والدین مہربان ہو یا نہ ہو، والدین چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، والدین چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو، اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم نے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ یہ فیصلہ نافذ ہو چکا ہے۔ اولاد کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اولاد کے پاس بہانے بنانے کا جو چانس تھا وہ ختم ہو گیا ہے کہ میری والدہ اچھی نہیں، میرا والد اچھا نہیں، میرے والدین میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، میرے ساتھ ظلم کر رہے، مجھے اچھا نہیں سمجھ رہے، میرے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ اس طرح کا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے عبادت اللہ کی جائے گی اور حسن سلوک والدین کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ نافذ ہے۔ والدین چاہے آپ کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، والدین کی خدمت کرنی ہے اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کا قرآنی حکم سمجھ کر والدین کی بہر صورت خدمت کرنی ہے۔ اولاد کے پاس سے یہ حق ختم ہو چکا ہے کہ میرے والدین اگر ایسے ہوتے تو میں خدمت کر لیتا، اب ایسے نکل آئے اب میں خدمت نہیں کروں گا۔ یہ آپشن ختم ہو چکا ہے۔ والدین کی خدمت بہر صورت کرنی ہے، چاہے والدین کیسے بھی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کافر اور مشرک بھی ہیں تب بھی بحیثیت والدین ان کی خدمت کی جائے گی، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو بدرجہ اولا ان کی خدمت کی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی شان و عظمت کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ آگے فرمایا، یہ دو فیصلے بتا دیے، آگے والدین کے بارے میں ایک بات بتائی، اس کے بعد والدین کے 5 حقوق بیان فرمائے۔ ایک بات جو والدین کے بارے میں بتائی وہ یہ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اب بات کو سنو، تم نے کیا کرنا ہے۔ اب تم کڑیل جوان بن چکے ہو، تمہارے والدین تمہاری خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو چکے ہیں، اب والدہ بوڑھی ہو چکی ہے یا والد بوڑھا ہو چکا ہے یا دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ہر اعتبار سے معاملے کو کور کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اگر دونوں زندہ ہوتے تو میں خدمت کر لیتا، اب والدین کی اکیلی میں خدمت نہیں کروں گا یا اکیلے والد کی خدمت نہیں کروں گا، یہ بہانہ ختم۔ والدین دونوں زندہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو، اگر وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور کوئی بہانہ تم نے نہیں بنانا والدین کی خدمت کے حوالے سے۔ اب وہ خدمت کس طرح کرنی ہے، آگے اس کے 5 طریقے بیان فرمائے، جن میں سے پہلے 3 طریقے قولی ہیں اور چوتھا طریقہ فعلی ہے، اور 5واں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری تتمے کے طور پر حکم صادر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے بعد
کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اب کیا کرنا ہے؟ پہلا حکم نمبر 1، فلا تقل لہما اف، تم نے انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ والدین بوڑھے ہو گئے دونوں یا کوئی ایک، کوئی بہانہ نہیں، والد یا والدہ۔ بعض لوگ والدہ کو تو بیان کرتے، والد کو نظر انداز کر دیتے۔ یاد رکھیں جس طرح والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی طرح والد جنت کے مرکزی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ والد کی خدمت کر کے جنت میں جائے گا تو والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ملے گی۔ آج کل اس حوالے سے بھی ہمارا بیلنس خراب ہے کہ والدہ کی شان کو تو بیان کرتے ہیں لیکن والد کی شان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ والد کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہاں یہ بات سمجھ لیں، حسن سلوک کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے والدہ پہلے نمبر پر ہے اور والد دوسرے نمبر پر ہے۔ حکم ماننے میں، انتظامی معاملات میں، سربراہی میں والد پہلے نمبر پر ہے اور والدہ دوسرے نمبر پر ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا درجہ ہے، یعنی حکم ماننے میں والد پہلے نمبر پر ہے اور خدمت میں والدہ پہلے نمبر پر ہے۔ چونکہ اس کا دل نرم ہوتا ہے اس لیے خدمت میں اسے پہلے نمبر پر رکھا، چونکہ والد گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس لیے حکم ماننے میں والد کو پہلے نمبر پر رکھا۔ یہ دونوں باتیں یاد رہے، والد کی بھی خدمت کرنی ہے، والدہ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اولاد بڑی چالاکی آج کل دکھا رہی ہے، اگر والد سے مفاد پورا ہو رہا ہو تو والد کی طرف توجہ زیادہ ہے، والدہ کی طرف کم ہے۔ اگر والدہ سے مفاد پورا ہو رہا ہو تو والدہ کی طرف توجہ زیادہ ہے اور والد کی طرف توجہ کم ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اولاد کا یہ بالکل غلط ہے۔ والد کی بھی خدمت کرنی ہے اور والدہ کی بھی خدمت کرنی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اکٹھے ذکر فرمایا ہے۔ اور والدین کو بھی چاہیے اولاد کی نظر میں اپنے آپ کو نہ گرائیں اور اولاد کو یہ پٹی نہ پڑھائے والدہ کہ والد کی خدمت نہ کریں، یا والد یہ نہ بتائے کہ والدہ کی خدمت نہ کریں، یہ ان کا طریقہ کار غلط ہوگا۔ اب پہلا حکم اللہ کا کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، تم نے والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف کا معنی ہوں، یعنی ہوں بھی نہیں کہنا، یعنی تھوڑی سی آواز نکالنا۔ ایسی والدین نے کوئی حکم دیا تو یہ کہہ دیا ہوں میں نہیں کروں گا، یا میں نہیں کروں گا کہا ہی نہیں ہوں، یعنی میں اس حکم کو ہلکا سمجھ رہا ہوں۔ اف بھی نہیں کہنا، ہوں بھی نہیں کرنا۔ فلا تقل لہما اف، تم نے ان دونوں کو، والد کو بھی اور والدہ کو بھی اف نہیں کہنا۔ اس سے آپ سمجھ جائیں جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ہوں کہنے کی اجازت نہیں ہے تو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا اور بد زبانی کرنا، والدین کو اکڑنا، والدین کو آنکھیں دکھانا، والدین کے ساتھ ہاتھا پائی نعوذ باللہ کرنا، والدین کا گریبان پکڑنا، والدین کو دھکے مارنا، والدین کو گھر سے نکالنا، اس کی تو اسلام میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے جب اف کہنے کی بھی اجازت نہیں رکھی گئی۔ اولاد کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میرے والدین میرے ساتھ اچھے نہیں رہ رہے اس لیے میں ان کو گھر سے نکال دیا، اس لیے میں ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کر رہا ہوں، اس لیے میں ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہوں۔ اولاد کی یہ بات ہرگز 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 نہیں مانی جائے گی۔ فلا تقل لہما اف، تم نے انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ دوسرا حکم ولا تنہرہما، اور تم نے ان سے جھڑک کر بات نہیں کرنی۔ آگے یہ بھی فرما دیا ہے، پہلے فرمایا اف بھی نہیں کہنا اور دوسرے نمبر پر فرمایا تم نے ان سے جھڑک کر بات نہیں کرنی، اونچے لہجے میں، بلند آواز میں، دبانے کے انداز میں، جس سے ان کے جسم پر دباؤ پڑے کہ میری اولاد جو ہے مجھ سے زیادہ تگڑی اور بھاری ہو چکی ہے، اب مجھے ڈرنا پڑے گا۔ کئی خاندانوں میں یہی حال ہو چکا ہے، والدین کا حکم ختم ہو چکا ہے، اولاد کا حکم سربراہی کر رہا ہے، اور والدین دب کے بات کرتے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس اولاد کو کہ جس کے والدین اس سے ڈر کے بات کر رہے ہو، اور والدین کو اتنا پروٹوکول بھی نہیں دیا گیا کہ وہ کھل کر اپنی اولاد کو بڑھاپے میں کچھ نصیحتیں کر سکے، کچھ حکم جما سکے۔ ولا تنہرہما، اور ان سے جھڑک کر بات نہیں کرنی۔ یہ دونوں
قولی باتیں. تیسری بات وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم نے جب بھی والدین کے ساتھ بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات کرنی ہے اور ان سے نرم گفتگو کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ تیسرا قولی حکم ہے، یعنی باتوں کے ذریعے، قول کے ذریعے، زبان کے ذریعے تم نے والدین کو اذیت نہیں پہنچانی بلکہ والدین کو آرام اور راحت پہنچانی ہے. یہ 3 باتیں آ گئیں. چوتھی بات یہ فعلی بات ہے. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم اپنے والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ محبت کے بازو جھکائے رکھو. یعنی اپنے والدین کے لیے پچھ جاؤ، اپنے والدین کی خدمت میں کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے والدین کی بارگاہ میں حاضر سروس بن کر کھڑے رہو. یعنی پوری فرما برداری، اطاعت اور خدمت کے جذبے کے ساتھ پچھ جاؤ اپنے والدین کے لیے. یہ چوتھا حکم فعلی ہے کہ والدین کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ ہر وقت ان کی خدمت میں ان کا حکم ماننے کے لیے تیار کھڑے. جب اولاد ایسی ہوگی تو والدین کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اولاد دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گی. یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی. 3 باتیں قولی ہے اور 1 بات فعلی ہے. اب اللہ نے آخری 5ویں بات بیان فرمائی اور گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے قول کے ذریعے بھی والدین کی خدمت کر لی، فعل کے ذریعے بھی والدین کی خدمت کر لی، اقوال کے ذریعے بھی فرما برداری کر لی، افعال کے ذریعے بھی فرما برداری کر لی، لیکن ابھی تک والدین کا حق ادا نہیں ہوا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا پورا اب بھی نہیں ہوا. بتایا جا رہا ہے والدین کی جتنی چاہے خدمت کر لو، زبانی طور پر، عملی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر جتنے بھی والدین کی خدمت کر لو، والدین کا حق دنیا میں ادا کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے 5ویں بات بتائی. وہ 5ویں بات کیا ہے؟ اے میرے بندو، تم نے اپنے والدین کی ہر طرح سے خدمت کر لی لیکن اب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوا. اب یہ سارے حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگو تاکہ والدین کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے. 5ویں نمبر پر وہ دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ دعا مانگو خدمت کرنے کے بعد، خدمت سے پہلے نہیں، پھر تو دعائی قبول نہیں ہوگی. خدمت کرنے کے بعد قولی طور پہ، فعلی طور پہ، عملی طور پہ خدمت کرنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے دعا اور التجا کرو. کیا دعا کرو؟ رب ارحمہما، اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے رحم دلی کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا، میری تربیت کی تھی، میرے تقاضوں کو پورا کیا تھا، میری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا تھا. یا اللہ ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا اسی طرح تو ان پر رحم فرما. اب یہ 5 جب تقاضے پورے ہو جائیں گے والدین کی خدمت کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے گا. مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا دنیا میں رہتے ہوئے والدین کا. یہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے قرآن کی نظر میں والدین کا. اور والدین کا جو نافرمان ہے حدیث مبارکہ میں اس کو دنیا کے اندر بھی سزا ملے گی، آخرت کے اندر بھی سزا ملے گی. یعنی ہر گناہ کی سزا آخرت میں ہے، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا جرم ہے جس کی دنیا کے اندر بھی سزا مرنے سے پہلے مل جاتی ہے. رسول پاک نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، بلکہ بد دعا کے انداز میں فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک میں مل جائے، اس آدمی کی ناک خاک میں مل جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا. ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے، ایسا آدمی کی ناک خاک میں مل جائے. یہ دعا کرنے والے رسول پاک ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے اور والدین کے نافرمان کے خلاف کی جا رہی ہے. اندازہ کریں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سمجھایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ تم اپنے والدین کو گالی نکالو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے اپنے والدین کو گالی کون نکال سکتا ہے؟ یہ جرت کون کر سکتا ہے؟ یہ اس دور کی بات ہے، یعنی وہ حیران ہو گئے کہ والدین کو گالی نکالنا سمجھ سے باہر ہے، یہ تو ہماری عقل میں ہی بات نہیں آتی۔ ایسا کون بے وقوف ہوگا جو اپنے والدین کو گالی نکالے گا؟ اندازہ کریں کہ وہ والدین کی خدمت میں رسول پاک کی تربیت کی وجہ سے کتنے آگے نکل چکے تھے، اور آج کے دور میں والدین کو عملاً گالیاں دی جا رہی ہیں، عملاً ان کے گریبان پکڑے جا رہے ہیں، عملاً ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں، عملاً ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کئی جگہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ والدین کے قتل تک کے واقعات پیش آ چکے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو رسول پاک نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ تم اپنے والدین کو گالی نکالو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنے والدین کو کون گالی نکالتا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا اپنے والدین کو گالی نکالنا یہ ہے کہ تم کسی کے باپ کو گالی دو، یہ کسی کے والدین کو گالی دو، وہ پلٹ کے تمہارے والدین کو گالی دے، تم کسی کے باپ کو گالی دو، وہ پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی دے، تم کسی کی ماں کو گالی دو، وہ پلٹ کے تمہاری ماں کو گالی دے۔ یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی۔ یعنی اگر ایک واسطے کے ذریعے گالی دی جا رہی ہے تو رسول پاک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ اور اب تو عملی طور پہ والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا ان کے ساتھ جو ہے رویہ روا رکھا جا رہا ہے، یہ سوچیں اور غور کریں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ والدین کی شان و عظمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ خدمت کا مقام والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ بات اللہ کے قرآن سے پتہ چلے گی اور پیارے نبی کے فرمان سے پتہ چلے گی۔ اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیم دلواؤ گے تو پھر مزید اپنی اولاد کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن و سنت آپ کی اولاد میں اتنا شعور پیدا کر دیں گے کہ بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کی خدمت گزار بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا، صرف دنیاوی تعلیم ہی اپنی اولاد کو پڑھاتے رہے، الف انار بے بکری کاف کتا رے رچ اور ڈنکی منکی کیٹ ریٹ ویٹ کتے بلوں کے نام یاد کرواتے رہے اور سائنسدانوں کی تھیوریاں پڑھاتے رہے، نہ اللہ کا قرآن پڑھایا، نہ پیارے نبی کا فرمان پڑھایا، دنیا کی ڈگریاں اور ڈپلومے ان کو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے ان پر تھماتے رہے، تو پھر اگر اولاد نافرمان نکل آئی بعد میں یہ گلہ نہ کرنا، چونکہ یہ آپ کو سکولوں کالجوں میں نہیں پڑھایا جائے گا، یہ اللہ کے قرآن میں پڑھایا جائے گا، پیارے نبی کے فرمان میں پڑھایا جائے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو صحیح دینی تعلیم ضرور دلوائیں۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ چاہتے ہیں تو دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، دائرہ شریعت میں رہ کر، شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، مخلوط نظام تعلیم نہ ہو اور کوئی غیر شرعی کام کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر لی جائے تو اس کی گنجائش ہے بقدر ضرورت، لیکن دینی تعلیم مقدم ہے، دینی تعلیم سر کا تاج ہے، اور دنیاوی تعلیم دوسرے نمبر پر ہے، چونکہ دنیاوی تعلیم کے منافع مرنے تک ہیں اور دینی تعلیم کے منافع دنیا میں بھی ہیں اور مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے۔ لہذا اپنی اولاد کو ضروری دینی تعلیم ضرور دلوائیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، آپ کی اولاد آپ کے لیے مرنے کے بعد دعا گو رہے، آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرے، ورنہ پھر یورپ کا حال ہوگا، امریکہ کا حال ہوگا، جس میں وہاں کی جو اولاد ہوتی ہے، جوان اولاد ہوتی ہے، وہ خدمت کرنے کو اب چھوڑ چکی ہے، والدین کو اٹھاتے ہیں اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ آتے ہیں، وہاں بوڑھے والدین کے لیے پناہ گاہیں بن چکی ہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کو جو ہے بڑھاپے میں سہارا دینے کے لیے تیار نہیں، سال 6 مہینے کے بعد ایک آدھ چکر لگائے، گویا کہ وہ جیلوں میں بند ہیں، پناہ گاہوں کے اندر، اولڈ ہاؤس کے اندر جتنی بھی سہولتیں مل جائیں، لیکن جو والدین کو اولاد کی خدمت سے راحت اور ٹھنڈک ملتی ہے وہ یورپ کو نصیب نہیں، وہ کافر ملکوں کو نصیب نہیں، وہ اسلام دشمنوں کو نصیب نہیں۔ والدین کو جو یہ پروٹوکول ملتا ہے اولاد کی طرف سے، یہ پروٹوکول سکھایا ہے اسلام نے، قرآن و سنت نے، تو لہٰذا میرے بھائیوں اپنی اولاد کو لازماً
دین ضرور پڑھائیں، ورنہ ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو یورپ کے والدین کا ہو رہا ہے۔ والدین سسک سسک کر، بلک بلک کر اپنی اولاد کے چہرے دیکھنے کے لیے ترستے ترستے مر جاتے ہیں۔ کبھی ایک آدھ مرتبہ چہرہ دیکھ لیا، ورنہ اس طرح پناہ گاہوں میں مر گئے۔ اور اب تو کئی پناہ گاہیں پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ یورپ کا کلچر یہاں بھی آ رہا ہے۔ یورپ کی تعلیم تہذیب کو یہاں بھی لایا جا رہا ہے۔ جو یورپ سے پڑھ پڑھ کے آ رہے ہیں وہ یہی گل کھلا رہے ہیں۔ ورنہ مسلمان بچے، مسلمان اولاد تو اپنے والدین کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی ہے اور اپنے لیے جنت کا راستہ سمجھتی ہے، اور یہی بات ہمیں قرآن و حدیث نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یورپی کلچر کے پیچھے بھاگنے کی بجائے محمدی کلچر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے سارے کلچر اور ساری تہذیبیں ایک طرف، محمد عربی کی تہذیب اور کلچر ایک طرف۔ اب دنیا میں اگر کسی کلچر کا بول بالا ہوگا، کسی تہذیب کا بول بالا ہوگا تو وہ تہذیب محمدی ہے۔ دیکھ لیے کلچر، آزمالی تہذیبیں، ہر تہذیب پہ بھاری ہے تہذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ ہم اس تہذیب کو لے کر اٹھیں اور پوری دنیا پر چھا جائیں۔ دنیا کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اقوام متحدہ کے معاملات دیکھ لیے، دنیا نے جو نیو ورلڈ آرڈر پیش کیا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، جس میں کتوں کے حقوق تو ہیں لیکن انسانوں کے حقوق نہیں ہے۔ غزہ کے بچوں کا معاملہ ہمارے سامنے، جو امریکہ ایک کتے کے اوپر بھی آنسو بہاتا ہے، جو یورپ ایک بلی کے اوپر بھی آنسو بہاتا ہے۔ کتا بھی مر جائے پورا میڈیا پہنچ جاتا ہے، بلی بھی مر جائے پورا میڈیا پہنچ جاتا ہے، لیکن غزہ کے ہزاروں بچے شہید ہوئے، ہزاروں خواتین شہید ہوئیں، چونکہ ان کے جرم تھا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا، کوئی میڈیا نہیں پہنچا، کسی کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے۔ امریکہ بات بات پر جو ہے انسانی حقوق کا ڈھڈورا پیٹتا ہے۔ انسانی حقوق نہ امریکہ سکھا سکتا ہے، نہ یورپ سکھا سکتا ہے، نہ اقوام متحدہ سکھا سکتی ہے۔ انسانی حقوق رسول پاک نے تمام کے تمام خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی اور اپنے پیارے دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔